السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناولز ایڈکشن۔ یہ کیا؟ اندر کوئی ہے کیا؟ دروازہ اندر سے بند ہے۔ مہیرہ نے حیرت سے کہا تھا۔ رملہ اب کچھ بہتر تھی۔ ان لوگوں نے کھانا باہر ہی کھایا تھا۔ اب رات کافی زیادہ ہو چکی تھی جب وہ فلیٹ پہنچے۔ رملہ نے ایک دم لب کھینچے۔ کبیر ہوگا؟ رکو، دوسری کی ہے میرے پاس۔ اس کے اپنے بیگ سے چابی نکال کر اسے پکڑائی۔ اگر زیادہ دیر ہو گئی ہوتی تو وہ واپس چلے جاتے، مگر رات زیادہ ہو گئی تھی۔ مہیرہ نے چابی کی مدد سے لاک کھولا، دروازہ دھکیلا اور دروازہ کھلتا چلا گیا۔ میں تو بہت تھک گئی ہوں یار، اب تو صبح تک سوتی رہوں گی، مہیرہ اندر آتے ہی صوفے پر گرتے ہوئے بولی۔ رملہ نے سارے شاپنگ بیگز ادھر رکھے اور خود بھی شال اتارتے صوفے پر رکھ دی۔ نگاہیں گھمائیں مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ شاید کبیر سو رہا تھا۔ اچھا ہے وہ اس کی نظر میں آنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ رملہ مانا کہ تم بھی تھکی ہوئی ہو، مگر یار پانی پلا دو نا، مہیرہ نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ ضرورت سے زیادہ تھک چکی تھی۔ رملہ سر ہلاتی کچن کی جانب بڑھی، مگر کچن کے دروازے میں ہی رکنا پڑا تھا۔ اس کا وجود شل ہو گیا، وہ لڑکھڑا گئی تھی۔ سامنے ہی وائن کی بوتل، ٹوٹے کانچ اور فرش پر پڑی سرخ ہیلز، منی جیکٹ اور بلیک ویسٹ پڑی ہوئی تھی۔ سب کچھ بے ترتیبی سے تھا اور بہت کچھ اس کے اندر ٹوٹ گیا۔ کیا ہوا؟ رک کیوں؟ مہیرہ اسے دیکھتے اٹھتے ہوئے اس تک آتے ہوئے بولی، مگر دروازے پر وہ بھی رک گئی۔ پل لگا تھا سمجھنے میں، جبکہ رملہ اس نے بے دردی سے گال رب کرتے ایک فیصلہ کیا اور واپس مڑی تھی۔ چلو ہم ابھی ہی واپس گاؤں جا رہی ہیں۔ وہ تیزی سے سامان اٹھانے لگی۔ مہیرہ اب تک سکتے کی حالت میں تھی۔ عین اسی وقت کلک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا اور اس نے بنا شرٹ کے باہر نکلنے کی نیت سے قدم بڑھائے تھے کہ ساکت ہو گیا۔ بیبی کہا ہے نا کوئی نہیں ہے، تم کیوں ہمارے اسپیشل مومنٹس خراب کرنا چاہ رہے ہو؟ اس کے پیچھے ہی قابل اعتراض اور ناکافی لباس میں اس لڑکی نے آ کر اسے پیچھے سے ہگ کرتے ہوئے بے باکی سے کہا۔ اس لڑکی نے ان دونوں کو ابھی نہیں دیکھا اور کبیر شل سا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ وہاں آ سکتی ہے۔ مہیرہ نے رخ بدل لیا۔ رملہ نے تب تک چیزیں اٹھا لی تھی۔ چلو ماہی، ہم نے ان کا وقت خراب کر دیا ہے۔ وہ ایک سرد نگاہ کبیر پر ڈالتے مہیرہ کا ہاتھ تھامتے اسے ساتھ لیے تیزی سے باہر نکلی تھی۔ اس لڑکی کو بھی ہوش آیا تھا جیسے۔ اوہ، یہ لڑکیاں کون تھیں؟ اس نے حیرت سے کہا۔ میری ہونے والی بیوی تھی ایک، اس پاٹ لہجے میں بولتا، واپس کمرے میں جاتے شرٹ اٹھا کر پہننے لگا۔ یہ کیا ہو گیا تھا اس سے؟ اس کا دماغ شل ہونے لگا، جبکہ وہ لڑکی خفکی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب وہ ٹوٹتے ہوئے رشتوں کا حسن آخر تھا کہ چپ سی لگ گئی دونوں کو بات کرتے ہوئے۔ رملہ یار، رونا تو بند کرو پلیز۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ مہیرہ کافی گھبرا گئی تھی، جبھی پریشانی سے بولی، جبکہ باقی گارڈز کو وہ واپس بھیج چکے تھے۔ اب رات کو وہاں کیسے جاتے اور یہاں کیسے رکتے؟ چلو یہاں سے ماہی، میرا دل بند ہو جائے گا پلیز۔ اس کی حالت سچ میں خراب ہو رہی تھی۔ اچھا میرا تو موبائل آف ہو چکا ہے، اپنا ہی دو، ابتسام بھائی کو کال کروں، وہی آ جائیں۔ وہ جیسے ہی لفٹ میں داخل ہوئے تب مہیرہ نے کہا۔ رملہ نے بنا کچھ کہے بیگ اسے دے دیا اور خود ہنوز رو رہی تھی۔ ابھی ہی تو دل کو منایا تھا۔ اسے لگا وہ صرف نشہ کرتا ہوگا، یہ بھی بہت تکلیف دہ تھا، مگر وہ کیسے ایسے عیاش مرد سے شادی کر لیتی؟ اس کا دل بند ہونے لگا تھا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے اب سسکیوں میں رو رہی تھی۔ شال کندھوں سے گرتی بازوؤں پر جھول رہی تھی، مگر اسے کہاں پرواہ تھی۔ ہیلو بھائی، ہم فلیٹ سے نکل آئے ہیں، ہمیں لینے آئیں۔ ہیلو، مگر شاید سگنلز کا ایشو تھا، جبھی دوسری جانب ابتسام کو آواز صحیح سنائی نہیں دے رہی تھی، مگر پھر بھی وہ جو سمجھا، جلدی سے شرٹ پہنتے گاڑی کی چابی لیتے باہر نکلا تھا۔ کال ہنوز چل رہی تھی۔ وہ بول رہا تھا، مہیرہ جدھر ہو ادھر ہی رکو، میں آ رہا ہوں اور کال مت کاٹنا۔ ہیلو۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کرتے روڈ پر ڈال دی تھی۔ بال بے ترتیبی سے بکھرے ہوئے تھے۔ مال سے آتے ہی وہ اتنا شدید پریشان تھا کہ کمرے میں آ کر بند ہو گیا۔
کافی دیر سگار پی کر غم ہلکا کرنا چاہا، مگر گھٹن تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ جبھی رملہ کے نمبر سے کال آئی، یہ کوئی پہلی بار نہیں تھا۔ مہیرہ اکثر اسی کے نمبر سے ابتسام کو کال کیا کرتی تھی، مگر اب اس کی پریشان آواز، وہ جو لفظ سنائی دیے، وہ پریشان ہو گیا تھا۔ سن رہی ہو ماہی، کدھر ہو؟ گاڑی کی سپیڈ کو خطرناک حد تک بڑھا چکا تھا۔ اب آواز کلیئر ہو گئی تھی۔ بھائی، ہم دونوں فلیٹ والی بلڈنگ کے گراؤنڈ فلور پر کھڑے ہیں، جلدی آئیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اب کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ وہ دونوں اب نیچے آ چکے تھے اور سگنلز ٹھیک ہو چکے تھے، مگر رملہ اب بھی رو رہی تھی۔ جبھی گاڑی آ کر بالکل ان کے پاس رکی تھی اور ابتسام تیزی سے اترا۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ ہاں، کچھ ہوا ہے کیا؟ کسی نے؟ مہیرہ کو دیکھتے وہ بے چینی سے بول رہا تھا کہ نظر رملہ پر پڑی، جو اب رو تو نہیں رہی تھی، مگر سسکیاں وہ سن چکا تھا اور دل جیسے تھم گیا تھا۔ رملہ نے ایک ادھوری سی نظر اس پر ڈالی اور کچھ ہوا ہے کیا؟ رملہ اس کے پاس سے گزرتے گاڑی کا دروازہ کھولتے بیٹھ گئی تو اس نے مہیرہ سے پوچھا، وہ اوپر؟ رملہ کدھر ہے؟ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کبیر وہاں پہنچ آیا تھا اور مہیرہ کو دیکھتے اسپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ ابتسام نے اس کی سرخ ہوتی آنکھوں کو اور قدموں کی لڑکھڑاہٹ کو بغور دیکھا اور لب بھینچ گیا۔ وہ کسی حد تک معاملہ سمجھ گیا تھا، جو نہ سمجھ آیا وہ اس کے پیچھے آتی لڑکی کو دیکھ کر سمجھ گیا۔ رملہ کدھر ہے؟ میں تم سے؟ آواز نیچی رکھو، یہ میری بہن ہے۔ کبیر اونچی آواز میں چلایا ہی تھا کہ ابتسام نے اسے دیکھتے سرد لہجے میں کہا۔ کبیر نے اسے پھر گاڑی کو دیکھا اور پھر تیزی سے آگے بڑھتے آ کر دروازہ کھولا تھا۔ وہ لڑکی کچھ لمحے تماشا دیکھتی رہی، پھر کچھ فاصلے پر کھڑی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ نیچے اترو۔ رملہ کو دیکھتے ہی وہ سنجیدگی سے بولا۔ وہ جو پہلے ہی اس کے آ جانے سے گھبرا گئی تھی، اب اسے سامنے دیکھ کر اور ڈر گئی۔ میں نے نہیں، سمجھ نہیں آ رہی، نیچے اترو، وہ چلایا تھا پوری شدت سے، نہ جانے غصہ کس بات کا تھا۔ بھائی، مہیرہ نے گھبرا کر ابتسام کا بازو پکڑا۔ مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ، جاؤ یہاں سے۔ اب کہ وہ بھی روتے ہوئے اونچی آواز میں بولی تھی، سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ پھر ابتسام اور مہیرہ کے سامنے ہوئی تذلیل اسے شدید شرمندہ کر گئی تھی۔ رکو، تم تو دونوں میرے ساتھ آئی تھی اور واپس بھی میں چھوڑ دوں گا۔ گاڑی سے پیچھے ہٹو۔ مہیرہ کو فرنٹ سیٹ پر بٹھاتے دروازہ بند کرتے وہ اب سنجیدگی سے بولا۔ اس سے کہاں دیکھا جا رہا تھا یہ سب؟ اوپر سے رملہ کے رونے کی آواز یہاں تک سنائی دے رہی تھی۔ وہ شدید خوفزدہ تھی۔ مہیرہ خود کافی گھبرا چکی تھی، وہ اسے کیا سنبھالتی۔ تم ہوتے کون ہو؟ مگر اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی ابتسام نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے دور کیا، بیک ڈور پوری شدت سے بند کیا۔ غصے کے باعث رگیں خطرناک حد تک تن چکی تھیں۔ شرمندگی اور غصے کے احساس سے کبیر کا منہ سرخ ہو گیا تھا، مگر کچھ کرتا اس سے پہلے ابتسام گاڑی سٹارٹ کرتے جا چکا تھا۔ تمہیں یہ بہت مہنگا پڑے گا، بہت مہنگا۔ وہ نفرت سے ابتسام کے تصور سے مخاطب ہوا تھا۔ سارا راستہ ابتسام خاموش رہا تھا اور مہیرہ رملہ کو چپ کروانے کی کوشش کرتی رہی۔ سب اتنا غیر متوقع تھا کہ اب تک سمجھ ہی نہیں آیا کہ ہوا کیا تھا۔ کبیر کے بارے میں جو کچھ رملہ نے کہا وہ اس سے کئی زیادہ برا تھا۔ رملہ پلیز پانی پی لو۔ مہیرہ نے پانی کی بوتل دوسری بار اس کی جانب بڑھائی تھی۔ کبیر نے مرر میں نظر آتے اس کے عکس کو دیکھا، جو اب گال صاف کرتے پانی پی رہی تھی۔ تم گھر جا کر سب کو بتا دو، کبیر سے شادی مت کرو، مہیرہ نے نرمی سے کہا تھا۔ کتنی بار بتا چکی ہوں، کوئی میرا یقین نہیں کرے گا، وہ سسکیوں کے درمیان بمشکل بول پائی تھی۔ تو اب تم کیا کرو گی؟ مہیرہ کو اس کی شدید فکر ہو رہی تھی۔ وہ لوگ گاؤں پہنچنے ہی والے تھے اور صبح ہونے کو تھی۔ پتہ نہیں، رملہ نے تھکن سے آنکھیں بند کرتے سر سیٹ سے لگا دیا تھا۔ رو رو کر گلا دکھنے لگا تھا، آنکھیں سوج چکی تھیں۔ ابتسام سے دیکھا نہ جا رہا تھا، وہ گاڑی کی سپیڈ اور بڑھا چکا تھا۔ مہیرہ بھی خاموش ہو گئی۔ وہ کیا کہتی؟ کل اس کا مایوں تھا، پورے خاندان کیا پورے گاؤں میں اس کی شادی کی خبر پھیل چکی تھی۔ ایسے میں کوئی بھی شادی ختم نہیں ہونے دے گا، اسے یقین تھا۔
باقی کا راستہ خاموشی سے کٹا۔ رملہ سو چکی تھی مگر وہ دونوں جاگ رہے تھے۔ وہ بلیک ویسٹ میں تولیے کی مدد سے گردن چہرے سے پسینہ صاف کر رہا تھا جب جم روم کا دروازہ ناک ہوا۔ آ جاؤ، سنجیدگی سے کہتے اس نے تولیہ سٹینڈ پر لٹکایا۔ سیاہ بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے اور ٹف ایکسرسائز کے باعث پسینہ اس کے وجود پر چمک رہا تھا۔ یہ اس کا معمول تھا۔ وہ روز صبح کافی دیر جم میں گزارتا۔ میر سائیں، بڑے سائیں کا حکم ہے، ایک جرگے میں جانا ہے، وہ کہہ رہے ہیں، تیار رہیں۔ بختو نے اندر آتے مؤدب لہجے میں کہا تو سامر نے ایک نظر اسے دیکھتے اپنی شرٹ اٹھا کر پہنی تھی۔ مجھے آج شہر جانا ہے، جرگے میں نہیں جا سکوں گا، وہ گہری سنجیدگی سے بولا تھا۔ کچھ دن پہلے والا واقعہ اسے بھولا کب تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا اب وہ تبھی جرگے میں جائے گا جب اس کے پاس فیصلہ کرنے کا حق ہوگا۔ اس سے پہلے وہ ہرگز نہیں جانا چاہتا تھا۔ مگر بڑے سائیں نے، تم جاؤ اب، وہ اور کچھ نہیں سننا چاہتا تھا۔ فضلو سر ہلاتے باہر نکل چکا تو سامر بھی اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ میں ساتھ آ جاتی مگر بابا بہت خفا ہوں گے، وہ شرمندگی سے بولی۔ وہ لوگ اس وقت جتیال حویلی کے باہر تھے۔ نہیں، کوئی بات نہیں، تم جاؤ، رملہ گاڑی سے اترتے ہوئے بولی۔ آواز باری ہو چکی تھی۔ وہ شال درست کرتی حویلی کی جانب بڑھ گئی۔ پھر وہی قید تھی۔ ان دونوں نے اسے حویلی کے اندر جانے تک دیکھا تھا۔ تمہیں میں تھوڑا آگے اتار دیتا ہوں، مجھے کچھ کام سے جانا ہے، ابتسام نے دوبارہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا تو وہ سر ہلا گئی۔ تھکن اور نیند سے آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ تو آ گئی ہو تم، ویسے اتنی دیر تو نہیں لگتی ہے، پوری رات گزر گئی، تم اب پہنچی ہو۔ وہ ابھی سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں داخل ہونے کو تھی کہ سامنے سے کابیر نے اسے روک لیا۔ وہ خود بھی کچھ دیر پہلے ہی پہنچا تھا۔ ابھی کافی صبح تھی، سب لوگ شاید کمروں میں ہی تھے۔ ہٹو سامنے سے، مجھے کمرے میں جانا ہے۔ وہ اس وقت کسی بحث کے موڈ میں نہیں تھی، نہ ہی ہمت بچی تھی۔ کبیر کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا، سرخ چہرہ، سوجی آنکھیں اور باری آواز۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ساری رات روتی ہی رہی ہوگی۔ پہلے میری بات کا جواب دو، کیا کرتی رہی تم ساری رات؟ اس کے چہرے پر نگاہیں جمائے وہ قدرے سرد انداز میں بولا۔ وہ بے عزتی بھول ہی نہیں رہی تھی جب ابتسام سے اسے دور کیا، جب اس نے ابتسام کو چنا۔ رملہ نے حیرت و صدمے سے اسے دیکھا۔ اسے لگا شاید وہ شرمندہ ہو، شاید کچھ کہے صفائی میں، مگر کم از کم وہ نہیں کرتی رہی ہوں جو تم کرتے رہے۔ اب ہٹو میرے راستے سے، گن آ رہی ہے تم سے، نفرت ہو رہی ہے تم سے، شدید نفرت، وہ نفرت سے بولی تھی۔ چہرہ اور سرخ ہو چکا تھا۔ کبیر سرد و سپاٹ نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ مگر افسوس، اتنی نفرت کے باوجود کل تمہیں میرا ہو جانا ہے۔ تمسخر اڑاتا لہجہ، بے مروت نگاہیں، رملہ کے آنسو ایک بار پھر گالوں پر گرنے لگے۔ اتنا مت رو، وہ ایک دم پاس ہوا، اتنا کہ فاصلہ بمشکل بچا تھا۔ یہ 2 دن اپنی زندگی سمجھ کر مسکرا کر گزارو، کیونکہ اس کے بعد جینا مشکل کر دوں گا تمہارا۔ وہ انگلیوں کے نرم لمس سے اس کے گالوں کو صاف کرتے عجب سرد لہجے میں بولا تو رملہ نے نفرت سے چہرے کا رخ بدلا۔ کبیر کی نگاہیں ہنوز اس کے نرم گالوں پر تھیں۔ میری زندگی میں بہت لڑکیاں آئیں اور گئیں، اور ہیں بھی، مگر یقین کرو تم ان سب سے زیادہ حسین ہو، سب سے پرکشش، سب سے دلکش، سب سے ہاٹ۔ اس کے کان کے پاس چہرہ کیے اور سرگوشی نما سا بولا تھا۔ یہ سچ بھی تھا، یہ شاید وہ اسے اس سے سب سے خوبصورت لگتی تھی، کیونکہ وہ کسی کی نہیں تھی، صرف اس کی تھی۔ چھونا تو دور کی بات، اسے شاید کسی مرد نے نظر بڑھ کر دیکھا نہ ہو، وہ پاک تھی۔ دور ہٹو، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے نفرت سے خود سے دور کرنا چاہا تھا، مگر دل شدید خوف میں مبتلا ہوا تھا۔ مگر کبیر پیچھے ہونے کے بجائے اسے دیکھتا گیا۔ تمہیں پانے کا سرور سر پر سوار ہو چکا ہے، جو تمہیں پا کر ہی اترے گا۔ اس کے گال کو ہاتھ کی پشت سے چھوتے وہ گمبھیر آواز میں بے خود سا ہوتا بولا۔ جبھی رملہ نے پوری شدت سے دھکا دیتے اسے دور کیا اور کمرے میں جاتے ہی دروازہ بند کر دیا تھا۔ کبیر نے بند دروازے کو دیکھا اور پھر ہنس دیا۔ تنزیہ، اسے یقین تھا کہ وہ کچھ بھی کر لے مگر اسے مل جائے گی، پھر کیسا غم۔
وہ بے دلی سے سڑک پر چل رہی تھی، بال اطراف میں پھیلے ہوئے تھے، دوپٹہ لاپرواہی سے گلے میں جھول رہا تھا۔ ابتسام نے اسے کافی دیر پہلے اتارا تھا، مگر وہ اب تک گڑ نہ گئی تھی۔ عجیب سی حالت ہو رہی تھی، تھکن تھی، مگر وہ سونا نہیں چاہتی تھی۔ رملہ کے لیے وہ شدید فکر مند تھی، مگر اس سے زیادہ بے بس تھی۔ جب وہ لوگ رملہ کی بات نہیں سن رہے تھے تو وہ کون تھی جس کی سنی جاتی؟ پیر ابتسام کی حالت اسے اور پریشان کر رہی تھی۔ وہ ابھی ان سی سوچوں میں گم تھی کہ نہ جانے کیسے پاؤں مڑا اور نوکدار پتھر سے مسلا گیا۔ وہ نیچے گرتے گرتے بچ تو گئی، مگر پاؤں شدید زخمی ہو چکا تھا۔ بے ساختہ سسکتے ہوئے نیچے بیٹھی، پاؤں سے خون نکلنے لگا تھا۔ اف خدایا! درد کے باعث اس کی آنکھیں شدت سے نم ہونے لگی تھیں۔ وہ ادھر ہی ایک درخت کا سہارا لیتے بیٹھ گئی تھی، اب چلا نہیں جا رہا تھا۔ کیا کروں؟ موبائل بھی بند ہو گیا ہے، اس نے ہاتھ میں پکڑتے موبائل کو دیکھتے بے بسی سے کہا۔ سیاہ لمبے بال کندھوں پر بکھرے اب چہرے پر آ رہے تھے، جنہیں بنا پیچھے کیے وہ بس پاؤں پر ہاتھ رکھے بمشکل آنسوؤں کو روک رہی تھی۔ ابھی کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ سامنے روڈ سے سیاہ گاڑی نظر آئی۔ وہ گھبرا گئی، پتہ نہیں کون تھا۔ ابھی کافی صبح تھی، چرند پرند کے علاوہ دور دور تک اور کوئی نہیں تھا۔ گاڑی پہلے اس کے آگے سے گزری تو اس نے سکھ کا سانس لیا، مگر جب گاڑی ریورس ہوئی تو وہ گھبراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اب جبھی سفید کاٹن کی شلوار قمیض پہنے وہ کندھوں پر شال سیٹ کرتے باہر نکلا تھا۔ وہ شہر جانے کے لیے نکلا تھا، مگر رستے میں کسی کو بیٹھا دیکھ کر پہلے تو آگے بڑھ گیا، مگر پھر واپس آتے گاڑی سے نکلا تھا، مگر سامنے لڑکی کو دیکھ کر ایک پل کو حیران ہوا۔